اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے نمازی کا شہید سے پہلے جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئی۔ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی نمازیں فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے۔ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہو گئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والی تھی، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں کیوں اجازت ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے، اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے 1 رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا بے شک رکھے۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا گیا بے شک کیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا۔ اللہ! اس نوع کے قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داود شریف میں 2 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ اسی قسم کا صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتہ بعد ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہا محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نماز نے ان کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے؟ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے، جو دروازہ پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئی اس کو کس درجہ تک پہنچا دیا؟ خدا کے منادی کا اعلان کہ نماز کے ذریعہ اپنی آگ بجھا لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، یعنی تقسیم ہو جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں
اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی ہے، نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو خود فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں، روزی تو ہم دیں گے۔ آپ خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کروائیے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ خود بھی نماز پڑھیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور خشوع والی نماز اللہ ہمیں نصیب کرے، رضا والی نماز ہمیں نصیب کرے۔ اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بھی، تمام سننے والوں کو بھی اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔